لازم احترام اہل سنت والجماعت کی معتبر اور محترمہ شخصیات، بالخصوص محبان مولا کائنات اسیران سید الشہداء امام امام علی جدہ علیہ السلام، عشق و محبت کی معراج پر بیٹھے ہوئے منبع کمالات انسانی فیض الطاف ربانی، فانی فی اللہ باقی باللہ، معنی فائنما تولو فثم وجہ اللہ، حضور حاجی الحرمین سیدنا وارث پاک اعظم اللہ شانہ، اعظم اللہ ذکرہ۔ آج کی اس جشن پنجتن پاک کو دور دراز سے سماعت کے لیے آئے ہوئے جملہ خوش عقیدہ مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہندوستان کا معتبر اور خوبصورت لہجہ محب گرامی جناب شکیل عارفی صاحب اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، اس سے پیش کر عقدۃ الخطبہ حضرت مولانا الحسن نوری صاحب دامہ ذلہ العالی پند و نصائح سے بھرا ہوا خوبصورت خطاب کیا، اور اس کے بعد بھی خطیب ذیشان آثر الخطبہ فضل اللہ بالفضل علامہ سلمان اظہری صاحب اللہ زیدہ مصدق العالیہ میں خوبصورت خطاب آپ سماعت کریں گے۔ شہرائے اہل سنت اپنے خوبصورت اشعار کے ذریعے آپ کی مشام جاں کو معطر کریں گے، مگر اس سے پہلے جس مقصد کے تحت اس کانفرنس کو سجایا گیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس مقصد سعید پر گفتگو کر لوں۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج محفل میں جب رنگ جمے جاتے ہیں، آج محفل میں جب رنگ جمے جاتے ہیں، وجد کرتے ہوئے وارث کے غلام آتے ہیں، دہلی اجمیر سے کلیر سے اور پاک پٹن سے، دہلی اجمیر سے کلیر سے اور پاک پٹن سے واہ کس شان سے مہمان چلے آتے ہیں، واہ کس شان سے مہمان چلے آتے ہیں، دستے الہ کیوں نہ ہو دستے خدا علی، دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہیں شہ لافتہ علی، مقصود حل عطا ہیں شہ لافتہ علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، مولا میرے امام میرے پیشوا علی،
بندوں کو ان کے فکر و مسائل کا خوف کیا، بندوں کو ان کے فکر و مسائل کا خوف کیا۔ حلال مشکلات ہیں مشکل کشا علی، حلال مشکلات ہیں مشکل کشا علی، اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ مولا پاک کا جب ذکر ہو تو بدن میں کرنٹ دوڑنا چاہیے۔ علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ سوئے اتفاق کہ جن سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جن سے ہمیں قوت ملتی ہے، جن سے ہمیں پاور ملتا ہے، مجاہدین اسلام کی جب تاریخیں اٹھا کے دیکھو گے، کسی بھی مجاہد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چاہے بیت المقدس کا غازی صلاح الدین ہو، چاہے ہندوستان کا شہید اعظم سید سالار مسعود غازی ہو، چاہے اسپین کا فاتح موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد ہو، چاہے روم کی سلطنت کو پارا پارا کرنے والی ذات سیف اللہ خالد ابن ولید، جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں بڑے بڑے مجاہدین اسلام کی تاریخ جب پڑھتا ہوں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ رشتہ محبت یا تو مولا مصطفیٰ سے مضبوط ہے، کہیں نہ کہیں سے رشتہ محبت یا تو مولا مرتضیٰ سے مضبوط ہے، اور مولا مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ جو ڈنڈے کی چوٹ پر حق بولے، جو اسلام اور اسلام کے معنی و مفہوم کو حق کے ساتھ بیان کرے، وہ مانے لوگ چاہے نہ مانے، اگر وہ حق بولتا ہے تو یہ اس کے اپنے والد کی دیر نہیں، یہ اس کے اپنے علم کی دیر
اس لیے نہیں کہا کیا بات رسا، کیا بات رسا، شرق میں دیکھا کیا بات رسا، غرب میں دیکھا کیا بات رسا، شمال میں دیکھا کیا بات رسا، جنوب میں دیکھا کیا بات رسا، ہندوستان کے شہروں میں دیکھا کیا بات رسا، یورپ کو دیکھا کیا بات رسا، کیا بات رسا، سب کو دیکھا، سب کے بیٹوں کو دیکھا تو کوئی بات نہیں، جب حسن کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب حسین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب امام زین العابدین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب حضرت عباس علم بردار کا حسن دیکھا تو کیا بات رسا، زین الساجدین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، امام جعفر صادق کا حسن دیکھا کیا بات رسا، امام باقر کی حد کوئی دیکھی کیا بات رسا، امام موسیٰ کاظم کی فضا دیکھی کیا بات رسا، امام چمپاد نبی کا تقویٰ دیکھا کیا بات رسا، امام نبی کا وجود دیکھا کیا بات رسا، امام حسن عسکری کی بہادری دیکھی کیا بات رسا، اور امام مہدی کا آنا دیکھا کیا بات رسا، غوث اعظم کی غوثیت دیکھی کیا بات رسا، غریب نواز کی غریب نوازی دیکھی کیا بات رسا، مخدوم سمنا کی سلطانی دیکھی کیا بات رسا، وارث کی عالم پناہی دیکھی کیا بات رسا، اس چمنستان کرم کی کیا بات رسا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ تکلیف کی بات معاف کریں گے، میں اس لیے نہیں، میں اپنے بزرگوں کو مشن بیان کر رہا ہوں، ہم کسی بد مذہب کے خاتے میں اہل بیت کو ڈال دیں، یہ کسی بھی عاشق رسول سے نہیں ہو سکتا۔ عشق کا دعویٰ کرنے والا، جانتے ہو آپ تو عشق کی باتیں کرتے ہیں، کہاں سے ملا، کیا ملا، یہ دین کا خوبصورت چہرہ کہاں سے ملا، اس کی نگہبانی کہیں پہ علامہ فضل حق خیر آبادی کر رہے، کہیں مفتی صدر الدین آزردہ کر رہے ہیں، کہیں شاہ مخصوص اللہ کر رہے ہیں، کہیں علامہ فضل رسول بدایونی کر رہے ہیں، تاریخ کے باپ کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں شاہ ولی اللہ کر رہے ہیں، شہید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر اس گھر کو چھوڑ دیا گیا تو بے گھر ہو جائیں گے، اس گھر کو چھوڑ دیا تو بے گھر ہو جائیں گے، اور کسی اور سے نہ پوچھو، جس اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہو اسی اعلیٰ حضرت کی ذات سے پوچھو، تو جب میدان میں آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کتنی پبلک میرے ساتھ، کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، جب میدان میں آتے ہیں تو سیدھے ٹھوک کر کے ظالمین اور گستاخ رسول کے سامنے یہ کہتے ہیں، ظالموں کیا کہتے جس پہ ہدایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ، اب سمجھیں گے آپ اہل بیت اطہار کو، ائمہ محفوظین کو دوسروں کے خاتے میں نہ ڈالا جائے۔ امام زین الساجدین ہمارے، امام جعفر صادق ہمارے، امام موسیٰ کاظم ہمارے، مقصد حق کو صداقت کی طرف لوٹ چلے، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلے، نہیں ملے گی تمہیں کفر و ضلالت سے ماں، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلے۔ انشاءاللہ سے بیٹھوں گا، آج چونکہ عنوان مولا عباس کا میں نے چنا، غازی عباس، وفا جسے سلام کرے اسے غازی عباس صرف محرم میں یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ غازی عباس کو جب پڑھو گے تو پتا چلے گا اگر کسی باپ کے بچے کو باپ کا فرما بردار بنانا ہے تو اس کی زبان پر صرف یا عباس کے نعرے کو بلانا ضرورت ہے، لوٹ چلنے کی۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ ماڈرنائز ہے، لوگ کہتے ہیں جدید چیزیں موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جدید آلات موجود ہیں، ان سے مدد لیا جائے۔ آج نئی دنیا ہے، نئی سمت ہے، میں کہتا ہوں یہ نئی دنیا تمہیں مبارک ہو، الحمدللہ۔ ہم اس نئی دنیا کو دور سے قالو سلامہ کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ دنیا
बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का पास पढ़ाया जाए। जरूरत है कि अपनी बेटियों को हजरत सकीना की कनीज बनाई जाए। जरूरत है कि अपनी बेटियों को हजरत ज़ैनब की बहादुरी के किस्से सुनाए जाएं। यजीद के दरबार में घुस करके यजीद के जुल्म की परवाह नहीं की, यजीद के हथियारों की परवाह नहीं की, यजीद के पास रखे हुए नेज़ों की परवाह नहीं की, बल्कि यजीद के दरबार में खड़े होकर के सबसे पहले या अली का नारा बुलंद करने वाली अगर कोई साथ है तो कोई और नहीं, वो सैयदा की बेटी हजरत ज़ैनब कुबरा। अपनी बेटियों को जोड़ो किससे? नाचने वालियों से न जोड़ो, ये फिल्मी एक्टर से न जोड़ो। आज इस्लाम की बेटियां इस्लाम के मिशन को छोड़ करके, इस्लाम के रास्ते को छोड़ करके खैरों की बराह में जा रही हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है कि पहला यूनिवर्सिटी, पहला कॉलेज, पहला घर जहां से उसे सीखना चाहिए, उस घर से मिलता क्या है? वो मां देती क्या है? वो मां सिर्फ झूठ दे रही है, गीबत दे रही है, हसद दे रही है, अना दे रही है। पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, पहला कॉन्वेंट स्कूल जहां से उसे मीरास में अदब मिलना चाहिए, मीरास में हया मिलनी चाहिए, मीरास में सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तहारत मिलनी चाहिए। आज वो बेटी सीख जा रही, आज वो बहन सीख जा रही, फिर सोचते हैं कि हमारी बेटियां कैसे हो गई, हमारी बहनें कैसे हो गई। इतना बड़ा मजमा है, अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बेटियों को लिबास दें। नबी ये मुख्तार की बेटी है, इशारा करके तो हर पहाड़ भी पीछे पीछे चलने लगे। जन्नत की नेमतें सैयदा के दरवाजे पर, जिब्रील अमीन सैयदा के दरवाजे पर, फरिश्तगाने निज़ाम की जमात सैयदा के दरवाजे पर। ऐसा दरवाजा फिर भी आपके लिबास पर जब नजर पड़ती है तो 70 पैबंद लगाने वाली सैयदा सुबह भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, शाम को भी। आज ये मिशन में एक वाक़या सुना के बाद मौला अब्बास जरूरत है नौजवानों को हजरत सैयदना मौला अब्बास के साथ है। आप से किसी ने सवाल किया, एक भाई के लिए बड़ी नसीहत, एक बिरादर के लिए, भाई के लिए बड़ी, किसी ने सवाल किया कि हसन हुसैन भी मौजूद होते हैं, आपके बाबा को जब कोई काम होता है तो आप ही को महफिल में हसन हुसैन होते हैं। और जानते हो इश्क की बात तो हम लोग करते हैं, मगर इश्क के 40 दर्जे, उसमें अदना दर्जा यह है कि महबूब के कदमों में अपना सर उतार और आप भी न की जाए। तसव्वुफ का मकाम होता तो मैं बयान करता। इश्क का अदना दर्जा, अल्लाह, आप तो उनका नाम लेने पे भी तो सर का इजहार उस तरह से नहीं करते। हम कहते हैं या अली आए महफिल में और जिंदगी न पैदा हो, कैसा 5 लोग बोल रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है कि शीयत का फतवा लगा। क्या जानते हो आप? मौला अली मुश्किल कुशा ये वो हैं जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत की। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने बरसरे मिंबर मौला अली के फज़ाइल बयान किए। लेके चलिए, चेहरे अली को देखना इबादत किसने बनाया? ये मदह सहाबा का जुलूस निकालने वालों, अली से तुम्हारी हालत क्यों पकड़ी होती है? इसका मतलब कि दिल के अंदर चोर है। अगर चोर न होता तो अली के नाम से चेहरे क्यों बिगड़ते, हाजमा क्यों खराब होता? अली का नाम तो ये है कि हाजमा दुरुस्त कर ले, चेहरा रोशन कर दे। पता चला अली का नाम सुनने के बाद मोमिन का चेहरा संवरता है और मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। पता ये चला ये मौला अली, किसने बताया? अली का चेहरा देखना इबादत। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अली को तकना इबादत, सिद्दीक़ अकबर ने बताया। अली का चेहरा देखना इबादत, हज़रत मौला सिद्दीक़ अकबर ने बताया। ये मोहब्बत थी आपस में, ये मौला अली की जात है, हज़रत उन्हीं के बेटे। सवाल क्या होता है, आज ये बात हो जाती
تو کہہ دیتے ہاں ہاں انہیں بلائیں گے. تو جب ان سے سوال ہوا مولا عباس سے کہ حسن حسین موجود، پھر آپ کو تو کام کے لیے بلایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا ہو کہ بادشاہ کے بیٹے موجود ہوں، بادشاہ کے شہزادے موجود ہوں، اور شہزادوں کی موجودگی میں کوئی خادم کا لڑکا بھی موجود ہو اور وہ شہزادوں کو کام کے لیے کہا جائے، کیا یہ غیرت گوارا ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں. کہا سنو حسن حسین یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، آقا کے بیٹے ہیں، سید المرسلین کے بیٹے ہیں. شہزادوں کی موجودگی میں، بادشاہوں کی موجودگی میں، بادشاہوں کی موجودگی میں شہزادوں کو تکلیف نہیں دی جاتی. ایسا جواب دیا. وہ مولا عباس ہے. مولا علی نے بلایا اور کہا بیٹے باغیچے کی رکھوالی کرنی. کیا کرنا؟ باغیچے جن کی ماں کا ہی کہ جب دلہن بن کے آئی تو سیدھا پیر نہیں رکھ رہی ہے، کبھی دائیں قدم رکھ رہی ہے، کبھی بائیں قدم رکھ رہی ہے. پوچھا مولا مرتضیٰ نے، مولا اس کے پوچھا نے کہ آپ اس طرح سے کیوں چل رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس گھر میں میں اس لیے اپنے قدموں کو دائیں بائیں رکھ رہی ہوں کہ مجھے خبر نہیں کہ کس جگہ ام السادات کے قدم پڑے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدم پڑے ہیں. میرے قدم سیدہ کے قدم پر پڑ جائے یہ بھی مجھے اور کچھ بدبخت تو گستاخیاں بھی کر رہے ہیں. اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. غور فرمائیے یہ سیدہ کام ہے. حضرت مولا عباس کو بلایا اور فرمایا بیٹے سے جو ایک باغ ہے اس کی آپ کو رکھوالی کر دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا. کہا کوئی اگر باغیچے میں آئے تو اس کو ایک بار بھی کرنا، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا جواب تلوار سے دینا. آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے. 9 سال کا عباس علم بردار ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر عباس کو اجازت ملتی تو آج کربلا کی تاریخ الگ ہے. اگر عباس کو مولا حسین کی طرف سے اذن ہوتا تو آج کربلا کی تاریخ مختلف ہوتی. مگر یہ تو رضا الہی پر صابر و شاکر تھے. عظیمت اور استقامت کے کوہ ہمالیہ، یعنی ہمالیہ سے بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اس سے بھی بڑھ کر تھے. آپ کو نظر کچھ ہو رہا وہ مولا عباس ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ. یہ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، کودنے والے، شراب اور شباب میں الجھنے والوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو خائب و خاسر ہو گے، ذلیل و رسوا ہو گے. عباس کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو انشاءاللہ جیسے کربلا میں عباس زندہ باد تھا ویسے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی عباس زندہ باد ہے. زندہ باد تو بناؤ گا یار اپنا آئیڈیل، تو نہیں بناتے آپ. اس کو ڈھونڈو گے. مولانا میں سننے سنانے کی چیز نہیں، عمل کی چیز ہے. مولا عباس کو بھیجا کہ آدھی رات کا وقت پہل ہے دربار میں. اتنے بھی گھڑ سوار کی آمد ہوئی اور جب گھڑ سوار کی آمد ہوئی نا تو مولا عباس نے اسے روکا. ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھنا. وہ گھڑ سوار اپنی مستی میں چلا رہا ہے. مولا عباس نے کہا دیکھو میں کسی بے گناہ کے ہاتھ سے اپنے خون کو رنگین نہیں کرنا چاہتا. میرا کہنا ہے کہ اسی مقام پر ٹھہر جاؤ. وہ گھڑ سوار آگے آ رہا ہے، ایک دم قریب پہنچ گیا. مولا عباس نے کہا مجھے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا. تلوار نکالی اور مقابلے کا اس کو چیلنج دیا. سوار بھی اترا، اس نے بھی تلوار نکالی. دونوں تلواریں ٹکرانے لگی. علی کا بیٹا، ام البنین کا شہزادہ، سیدہ کی آنکھ کا تارا، مولا عباس چھوڑا تو استقامت اور عظیمت کے پیکرے جلیل. مولا عباس نے تلوار اٹھائی. تلوار سے تلواریں لڑ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اچانک مولا عباس کی تلوار پر اجنبی نے وار کیا. مولا عباس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی زمین پہ گر گئی. اجنبی گھوڑے پر سوار ہوا چلا گیا. سفید سحر طلوع ہوا. مولا عباس شرمندگی کے عالم میں اپنی والدہ ماجدہ گلبنین کے پاس آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے. آنکھوں میں اشک رواں ہے. ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے تیرے چہرے پر حزن و ملال کیسا؟ تیرے باپ نے جو فرائض دیے تھے کیا اس میں کچھ کوتاہی ہوئی؟ مولا عباس نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا ہاں
اے امی جان، رات کے آخری پہر میں ایک سوار آیا، میں نے اسے رکنے کے لیے کہا، وہ نہیں رکا، پھر میرے قریب آیا، پھر میں نے مقابلہ کیا، مقابلے میں اس نے آپ کے عباس کو شکست دے دی، آپ کے عباس کو اس نے شکست دے دی، آپ کے عباس کو اس نے ہرا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ام البنین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، قوت یزدان، رب کی شان، حلال المشکلات، مظہر عجائب اور غرائب، علی المرتضی حیدر کرار بے پرواہ تشریف لائے۔ مولانا علی نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹے عباس بات کیا ہے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیسا؟ تیرے چہرے پہ غم کیسا؟ تیرے چہرے پہ حزن ملال کیسا؟ کہا بابا رات کا واقعہ، کہا بابا رات کا واقعہ، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ایک سوال آیا، میں نے اسے روکا، پھر مقابلہ ہوا، مقابلے میں اس نے آپ کے عباس کو پچھاڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ عباس تجھے عرب میں کوئی شہسوار پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہیں شکست دے سکے، اس لیے بابا بات آپ کی ہے، بات آپ کی ہے، اور آپ بابو العلم ہے، مدینۃ العلم نانا ہے، آپ بابا ہے، اور آپ نے کہا ہے آپ کی بات جھوٹ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مولا علی نے فرمایا ہاں اب بھی تیرا بابا علی کہہ رہا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، عرب میں کسی ماں نے عباس جیسا بیٹا جنم ہی نہیں دیا ہے جو میرے عباس کو شکست دے سکے، ہرا سکے۔ کہا پھر بابا کس نے ہرایا؟ کہا تجھے اس تلوار کو گرانے والا کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا تیرا بابا علی المرتضی مشکل کشا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عباس علمبردار جن کی شجاعت کو دنیا سلام کرتی ہے۔ آؤ اپنا رشتہ محبت مولا عباس سے جوڑے، نوجوانوں عباس سے اور جڑ جاؤ، بزرگوں عباس سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ ایک بھائی کا ادب بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ایک بھائی کا احترام بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بھائی کا احترام کیا ہے؟ بس آخری یہ شعر کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے بوت و رات کا میکدہ، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء، یہ ہے بوت و رات کا میکدہ، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء، یہاں ساقی حسن حسین